بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم باللہ حتی یحب لاخیہ ولجارہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ یہ روایت سنن نسائی سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 5017۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی اللہ کا سچا ماننے والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی اور اپنے پڑوسی کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلوب میں تاکید کر رہے ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین، پیغمبروں کا دین کیا صرف مراسم عبودیت کا نام ہے؟ وہ اصلاً برتر اخلاقیات کا نام ہے۔ مراسم عبودیت خود انسان کے اخلاقی وجود کا اظہار ہے، یعنی اخلاق نام ہی اس کا ہے کہ ہمارے تعلقات اور روابط صحیح اصولوں پر قائم ہوں۔ میرے اندر، آپ کے اندر ایک حادثہ اخلاقی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس میں عدل ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں احسان ہے، جس میں ہمدردی ہے، جس میں شفقت ہے، جس میں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے۔ یہ حادثہ اخلاقی ہے جس کو ایمان بیدار کرتا ہے، جس کو اللہ کی یاد بیدار کرتی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کی، دین کی حقیقت نہیں سمجھی گئی۔ تو اس لیے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کچھ عبادات کر لیں تو آپ اللہ کے ہاں بچ جائیں گے۔ ایمان کے لازمی اظہار کے طور پر اللہ سے بھی تعلق کو استوار ہونا چاہیے، اور اس کے اظہار کے طریقے انسان کو اختیار کرنے چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا ظہور انسان کے اخلاقی وجود میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تقابل میں، جس طرح کے آگے بھی بعض روایتوں میں آئے گا، یہ پوچھا گیا کہ اگر ادھر کوئی کمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار میں، اور ادھر کوئی کمی ہے، تو کیا چیز اللہ کے ہاں ترجیح پائے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کا معاملہ، یعنی یہ ترجیح پا جائے گا۔ اس لیے بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ کتنا تنبیہ کا لب و جائزہ ہے، سادہ طریقے سے نہیں بیان کر رہے رسول اللہ بات۔ آپ دیکھیں کہ نماز کی تاکید بھی دین میں آتی ہے، حج و عمرہ کے بارے میں بھی ترغیب دی گئی ہے، لیکن آپ کو اس طرح کا اسلوب نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس وقت لوگ مذہبیات کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے ہاں ترجیحات صحیح نہیں رہتی۔ تو حضور متنبہ کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اس طریقے سے قسم کھائی ہے۔ ورنہ عربی زبان میں واللہ باللہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بہت اہتمام کے ساتھ فرمایا، اور یہ کہا لا یؤمن احدکم باللہ، اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہو، تم میں سے کوئی اللہ کا سچا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا سچا ماننے والا بننا چاہتے ہو تو اس کا خیال رکھو۔ اور اس میں دیکھیے معیار کیا بیان کیا۔ یہ جو بات اس روایت میں آئی ہے، یہ تمام اخلاقیات میں میزان اور معیار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ اتنی فیصلہ کن بات ہے کہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جب تک اپنے بھائی اور اپنے پڑوسی کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی بھلائی کیا ہے؟ وہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو اپنے لیے سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کے لیے سے دیکھے۔ یہ جتنی بحث عام طور پہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھلائی برائی یہ تو اضافی چیزیں ہیں، ان میں بہت بحث ہو سکتی ہے، دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے بتایا، اور قرآن نے بھی سورہ مطففین میں یہی مثال اختیار کی ہے کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے جب کبھی لوگوں نے زیادہ بات کی تو آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے یا اپنے دل سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ یہ کہ تم کیا پسند کرتے ہو، یہ جس برائی پر بحث کر رہے ہو کس میں کیا خرابی ہے، پلٹ کر دیکھو کہ یہ اگر تمہارے خلاف ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت انسان پر کسی چیز کا جنون سوار ہوتا ہے تو وہ برائی کو بھول جاتا ہے۔
درا حال ہے کہ اگر وہ لمحے بھر کے لیے بھی رک کر سوچے کہ یہ چیز اگر میں اپنے خلاف کروں یا میرے خلاف کوئی کرے تو میرے کیا جذبات ہوں گے. یہ جو فساد آپ دیکھتے ہیں سیاست کے نام پر، انقلاب کے نام پر برپا ہوتے ہیں، جن فساد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بدترین برائی قرار دیا ہے، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ اگر یہ میرے خلاف ہو تو کیا ہوگا. یہی چیز ہے. تو ہمیشہ اسی کو بنیاد بنانا چاہیے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی مجھے دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے. جس کو میں اپنے لیے برا سمجھتا ہوں اس کو مجھے دوسروں کے لیے برا سمجھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں برائیوں کے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گنوا دیا ہے، اور بڑی برائیاں بھی گنوا دی ہیں، لیکن آخری درجے کی برائی جس پر کوئی عفو درگزر نہیں ہے وہ فساد ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.